بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بس اللہ نے ارادہ کر لیا اہل بیت ہر طرح کے رزق کو، ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کے عیب کو تم سے دور رکھے، تم تک آنے نہیں دے، اور پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس آیت کے ذیل میں حسینیت الزہرا میں دبئی میں مسلسل گفتگو آپ کی خدمت میں جاری ہے کہ اہل بیت طیبین و طاہرین سب کے لیے آئے، جیسے اللہ سب کے لیے، رسول اللہ سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، کعبہ قبلہ سب کے لیے، اسی طرح سے اہل بیت بھی سب کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ساری دنیا نے اللہ کو نہیں مانا، ساری دنیا نے رسول اللہ کو نہیں مانا، ساری دنیا قرآن پر ایمان نہیں لائی، ساری دنیا نے کعبے کی طرف سر نہیں جھکایا، اسی طریقے سے سارے مسلمانوں نے اہل بیت کو نہیں مانا۔ تو کسی کا نہ ماننا دلیل نہیں، دلیل اللہ ہے، اس کا کلام ہے، حدیث رسول ہے اور تاریخ ہے۔ قرآن سے اہل بیت کی اہمیت ثابت ہے اور حدیثوں سے ان کی اہمیت ثابت ہے، تاریخ بھی ان کی اہمیت کا انکار نہیں کرتی۔ مگر کیا وجہ ہے اور کیا بات ہے کہ سارے مسلمان اہل بیت کے اس شرف اور اس فضیلت سے واقف نہ ہو سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کہیں اہل بیت کے فضائل کو روکا گیا، اہل بیت کے مرتبے کو بیان کرنے سے منع کیا گیا، امت تک ان کی فضیلتیں پہنچنے کے راستے میں کوئی حائل ہوا۔ اور اس کا پس منظر ظاہر ہے کہ جب تک رسول اللہ رہے، منبر پر رسول رہے، صرف اہل بیت ہی کے فضائل بیان، ان سے کسی نے جرأت نہیں کی کہ یا رسول اللہ کیا صرف حسنین ہی قابل تعریف ہے؟ کیا صرف علی ہی قابل تعریف ہے؟ کیا صرف فاطمہ زہرا صلوات اللہ آخر آپ ہم میں سے کسی کا ذکر کیوں نہیں فرماتے؟ انہیں نہیں پوچھا، پوچھنا چاہیے تھا
کیونکہ سب جانتے تھے. مگر بعد وفات رسول تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ایک مشن بنا، ایک تحریک بنی، ایک جماعت قائم ہوئی جس نے یہ تہیہ کر لیا کہ مسلمان چاہے جس کا احترام کرے کر لے، لیکن اہل بیت کا احترام نہ کرے، چاہے جس کی تعریف کی جائے، چاہے جس کی مدح بیان کی جائے، مگر آل محمد کی تعریف نہ کرے. بہت سے اسباب ہیں، میں صرف ایک وجہ آپ کو کہا. وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ اسلام آگے بڑھے، جنہوں نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ وہ اسلام سے موافق ہو گئے، بلکہ جنہوں نے اس لیے کلمہ پڑھا تھا کہ مجبور ہو گئے، انہوں نے اس لیے کلمہ پڑھا کہ اسلام میں شامل ہو کے اسلام کو بدل ڈالا. حالت کفر و شرک میں تو اسلام بدلا نہیں جا سکتا. اسلام آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، ہم نے مکے سے نکالا نبی کو، ہم نے حملہ کیا، بدر، احد، خندق، خیبر، ہر جگہ شکست پائی، صلحوں کے ذریعے روکا، مگر صلحوں کے ذریعے بھی یہ دین نہیں رک سکا، اور فتح مکہ ہو گئی، حضور آ گئے مکے میں، سب کے لیے امان بھی کہہ دی، ہمارے پاس کچھ کہنے کی گنجائش نہیں. لہذا اس میں شامل ہو جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہو کے اسے کانٹینیو نہ ہونے دو، اسے آگے نہ بڑھو. تو وہ بھی یہ جانتے تھے کہ دین اسلام کی کانٹینیوٹی، دین اسلام کا تسلسل اہل بیت سے وابستہ ہے. لہذا انہوں نے اہل بیت کے خلاف سازش شروع کی، محنت شروع کی کہ ان سے امت واقف نہ رہے، پھر تو ہم دین بدل لیں گے. صلوات بھیجتے ہیں آپ آگے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ کسی فرقے کا کوئی عالم انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید میں تقریباً 350 آیتیں مدح اہل بیت، سورے کے سورے مدح آل محمد میں، اور اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ لاکھوں حدیثیں پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کے لیے فرمائی، ایک ایک کو پہچانوایا، اور اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب جمع حدیث کا کام شروع کیا گیا، مسلمانوں کے لیے حدیثیں جمع کی جانے لگی، تو ایک طرف تو اسلام کے جزیات کے لیے حدیث تدریس کی جانے لگی، اور دوسری طرف اس بات کی کوشش کی جانے لگی کہ جتنی حدیثیں مدح آل محمد میں ہے مقدر کر دیا. قرآن کے معنی بدلے گئے، قرآن کی تفسیریں بدلی گئیں، حدیثیں ترک کی گئیں، اور 70,000 ممبروں سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شان میں جمعے کو خطبے میں کلام خط کہے گئے، اور مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا. میری سمجھ میں نہیں آتا، میرا تھوڑا بہت جو کچھ مطالعہ ہے، تو مجھے مخالفت پر حیرت نہیں ہے، مخالفت تو متوقع تھی. مجھے حیرت یہ ہے کہ اتنے فضائل بچ کیسے گئے، اتنی دولت، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت خزانوں کے منہ کھلے ہوئے، تلواریں نیاموں سے نکلی ہوئی، کہ جو اہل بیت کی مدح کرے اس کی گردن اڑا دو، اس کو سولی پر چڑھا دو، اس کو زندہ دفن کر دو، اور جو اہل بیت کی منقصب کرے اس کو انعام دو، اکرام. ایک دو دن نہیں، 70,000 ممبروں، 70,000 ممبروں، مسلسل خطیب اور مسلسل امام جمعہ نمازوں میں جمعے کی علی ابن ابی طالب کے خلاف اور ان کے منقصب میں کلام کرتے. لیکن آج بھی دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ علی ابن ابی طالب سے بہتر کوئی نہیں تھا. صلوات دیتے ہیں پھر اس کے بعد حسنین علیہ السلام کے خلاف صحیح کی گئی، کوشش کی گئی.
کیونکہ دین بدلنا مقصد اہل بیت کی مخالفت نہیں تھی، مقصد اللہ کا دین بدلنا تھا، اور یہ جانتے تھے کہ یہ بدلنے نہ دیں گے، یہ بدلنے نہیں دیں گے، لہذا انہیں بدنام کرو تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع نہ کریں، تاکہ لوگ ان سے محبت نہ رکھیں، ورنہ یہ سب صحیح بات امت کو بتا دیں گے اور اسلام کا تبدیل کرنا بیکار اور عبث ہو جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں وقت کے اندر گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام جو اس کے سامنے سبت اکبر پیغمبر اسلام کے بڑے نواسے، کون امام حسن جن کی ولادت 15ویں رمضان کو، ماہ سیام اللہ کا مہینہ، اور اس میں امام حسن کی ولادت ہوتی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ سرور کائنات کو جیسے ہی خبر ہوئی مسجد سے اٹھے، اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے اور کہا لاؤ میرے نواسے کو مجھے دو۔ جو انتظام کر رہی تھی بیویوں میں سے بیوی نے کہا کہ حضور رک جائیں، میں بچے کو غسل تو دے دوں۔ تو رسول اللہ نے ڈانٹا، کیا کہہ رہی ہے تو اسے کیا پاک کرے گی جس کو اللہ نے پاک کیا؟ صلوات دے محمد نے ملاحظہ فرمایا، اور پیغمبر نے اپنے آغوش میں لیا امام حسن علیہ السلام، اور جس وقت حسن کی ولادت ہوئی ہے تاریخیں لکھتی ہے ملائکہ کو حکم ہوا، ملائکہ زمین پر جاؤ اور جا کے میرے رسول کی خدمت میں مبارکباد پیش کرو، تہنیت۔ چنانچہ ملائکہ کی فوجیں آسمان سے آئیں اور مدینے میں ملائکہ کا ہجوم، یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کے صدق اکبر حسن پیدا ہو، اور نام بھی رسول اللہ نے خود نہیں رکھا بلکہ معبود سے کہا معبود اس بچے کا کیا نام، کہ اس بچے کا وہ نام رکھو جو ہارون کے بیٹے کا نام تھا، شبر، اور شبر کی عربی ہے حسن، کیونکہ وہ دوسری زبان عبرانی زبان کا نام تھا، ہبرو جسے کہتے ہیں، ہبرو میں جو شبر کے معنی ہے عربی میں وہی حسن کے معنی۔ یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے ویسے تمہارے ساتھ علی ہے۔ چلو آواز دے دیجئے محمد مجھے چند اہم باتیں عرض کرنا ہے اس منزل میں کہ ملائکہ آسمان سے آئے، مبارکباد پیش کروں، ملائکہ آئے، ہم آپ نہیں، ہم آپ تو غلام ہیں، ان کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں، ان کے غم میں غم مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو ولادت منانا، قرآن سے ثابت کرو، قرآن میں کہا اللہ اکبر، قرآن سے ثابت کرو۔ معلوم جب کوئی عمل کسی کو نہیں کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے قرآن سے ثابت کرو۔ میں علماء سے یہ کہتا ہوں کہ عزاداری، تہنیت، قصیدہ خوانی، محفل، مجلس، آپ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو۔ امت خالی ایک بات آپ سے کہتی ہے داڑھی قرآن سے ثابت کرو۔ تو 1400 برس ہو گئے ابھی تک قرآن سے تو کوئی ثابت کر نہیں پایا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں تو کہا نہیں وہ تو منانا حرامی ہے، قرآن میں دکھائیے، تو ہر چیز قرآن میں تھوڑی ہے، جب داڑھی نہیں ہے تو یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی حکم رسول سے ہے، یہ بھی حکم رسول سے ہے۔ چلو آواز دے دیجیے میں نے اس لیے آپ کے سامنے کہا کہ یہ ضد کہ ہر بات قرآن میں دکھاؤ درست نہیں ہے۔ ملائکہ آ رہے، چلے آ رہے ہیں ملائکہ، فوج در فوج ملائکہ، میں زور دے رہا ہوں ملائکہ۔ کون ملائکہ؟ جن کے لیے حدیث میں لکھا ہے کہ جسے قیام میں خلق کیا وہ قیام میں اللہ کی عبادت کرتا، جسے رکوع میں خلق کیا وہ رکوع میں اللہ کی عبادت کرتا، جسے سجدے میں خلق کیا وہ سجدے میں عبادت کرتا۔ ایک
ملک بھی بیکار نہیں ہے. کوئی ملک بیوپار نہیں کرتا، تجارت نہیں کرتا، کوئی ملک سروس نہیں کرتا. توجہ فرمائے، سب عبادت کرتے ہیں. کوئی کھڑے ہوئے عبادت کر رہا ہے، کوئی رکوع میں عبادت کر رہا ہے، کوئی سجدے میں عبادت کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا حالت تشہد میں عبادت کر رہا ہے. تو جو عبادت میں مصروف ہے ان سے کہا کہ زمین پر جا کے حسن کی ولادت کی مبارکباد دو. تو قیام والے قیام چھوڑ کے آئے ہوں گے، رکوع والے رکوع چھوڑ کے آئے ہوں گے، سجدے والے سجدہ سے چھوڑ کے آئے گے. نہیں تو اگر اہل بیت کی خوشی میں مبارکباد دینا اللہ کو عبادت میں شامل نہیں کرنا تھا تو عبادت کو چھوڑوائی. ماننا پڑے گا کہ یہ بھی عبادت ہے اور اس عبادت سے اللہ بہتر جانتا ہے. تب کا میرا قیام چھوڑو، میرا رکوع چھوڑو، میرا سجدہ چھوڑو، جا کے مبارکباد. ملائکہ نے آ کے مبارکباد دی اور اس کے بعد واپس گئے. یہ کون امام حسن جن کے خلاف سب سے زیادہ زوردار پروپیگنڈا ہوا؟ کیا پروپیگنڈا ہوا؟ 3 پروپیگنڈے آپ کے سامنے. ایک پروپیگنڈا تو یہ ہے کہ حسن معاذ اللہ کمزور تھے، چلو کر لی. حسین نے جنگ کی، یعنی دونوں بھائیوں کے مزاجوں میں فرق تھا. ایک صلحجو اور ایک معاذ اللہ جنگجو. توجہ فرمائیے. دوسرا پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسراف بہت کرتے تھے، پیسہ بہت خرچ کرتے تھے، دسترخوان بچھاتے تھے، دعوتیں کرتے تھے، کھانے کھلاتے تھے. اور تیسرا پروپیگنڈا یہ کہ روز شادی کرتے تھے. توجہ فرمایا آپ نے. بحث کا جواب جلدی جلدی. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کی سیرت میں فرق تھا، انہوں نے امامت کو سمجھا ہی نہیں. یہ سب ایک چادر کے ہیں، ان کی سیرت اور کردار میں کوئی فرق کا سوال ہی پیدا نہیں. اللہ کا رسول کہتا ہے یہ دونوں سردار ہیں جوانان جنت. یہ دونوں امام ہیں، بیٹھے تو امام ہے، کھڑے ہو تو امام. بتا دیا رسول نے ان کی امامت میں شک نہ کرنا. رہ گئی یہ بات. حسن سلو پسند تھے، دیکھیے انہوں نے معاویہ سے سلو کر دی، حسین نے جنگ کر دی. بھائی بھائی نے کردار کا فرق ہے. تاریخ پڑھنا بھی آتی ہے. جس سے امام حسن نے سلو کی تھی اس سے کہاں جنگ کی حسین نے؟ سلح حسن معاویہ سے ہوئی تھی نا. تو کوئی جنگ ہے تاریخ میں حسین کی معاویہ سے؟ کر نہیں. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ حسن نے سلو کیا؟ بھائی حسن کے ساتھ حسین بھی سلو کیے ہوئے تھے، اور جس سے حسین نے جنگ کی اس سے حسن نے کہاں سلو کی تھی؟ تو یہ مت کہیے کہ بھائی بھائی کا فرق ہے، کہیے باپ بیٹے کا فرق ہے. کہ باپ نے سلو کر لی امامت سے، بیٹے نے جنگ کر لی امامت سے. چلو بیٹے محمد وہاں ہے، یہاں نہیں ہے. جس سے حسن نے سلو کی حسین کی سلو نہیں، اور جس سے حسین نے جنگ کی حسن کی جنگ بھی. یہاں کردار کا فرق نہیں ہے، باپ بیٹے کا فرق ہے. اور ان کا سلو دب کے نہیں کی. امام حسن کمزور نہیں تھے. امام حسن علی کے بیٹے تھے، شیر خدا کے بیٹے تھے، وارث ذوالفقار تھے. حسن اپنے جوہر سے پین میں دکھا چکے تھے. یہ خیال، یہ تصور کے ویک تھے. آپ کا دماغ ویک ہوگا، وہ ویک نہیں تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، یا مطالعہ ویک ہوگا. حسن حسین برابر کا علم، برابر کا وزن، برابر کا کمال. سارے امام ہمارے یہاں ایک جن کے آدھے سود کا بھی فرق نہیں کسی بات میں. سب ایک ہی نور سے خدمت. اب یہ تصور کے امام حسن نے دب کے سلو کی. کیسے بھائی دب کے سلو کی؟ سلو پیغمبر
پیغمبر نے بھی کی تھی حدیبیہ کے میدان میں، تو کیا دب گئے تھے نبی؟ دب گئے تھے؟ بلکہ سنو کی تھی نبی نے، اور کب کی تھی؟ بدر جیت کے، احد جیت کے، خندق جیت کے، خیبر جیت کے، اتنی لڑائیاں نبی نے جیتی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا صلح کر لیجئے، اب کی سال پلٹ جائیے، آئندہ آئیے گا ہم کچھ نہ بولیں گے۔ اچھا ہم پلٹے جاتے ہیں، ہم پلٹے جاتے ہیں، اور جب صلح نامہ لکھا گیا تو صلح نامے میں توجہ چاہتا ہوں، کفار اور مشرکین نے رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیا، اور نبی نے کہا کاٹ دو، کیونکہ صلح سے اگر کام چلے تو جنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام کا اصول ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اب کی سال نہیں سمجھتے ہو، آئندہ سال سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم خامخواہ جنگ کو مسلط نہیں کرتے، لاتے نہیں، چلو ہم واپس جاتے ہیں، آئندہ سال آتے ہم کر لیں گے، ہو گیا صلح نامہ کہ نہیں ہوا؟ صلح ہو جائے گا۔ شرائط کس نے لکھائی تھی؟ کچھ شرطیں نبی نے لکھائی، توجہ کرو، اور کچھ شرطیں مشرکین نے لکھائی۔ صلح نامے میں حدیبیہ کی جیسے دنیا میں صلح ہوتی ہے کہ بھائی کچھ کنڈیشن آپ کی، کچھ کنڈیشن ہماری، صلح ہو گئی، ایسے ہی صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ ان کی کنڈیشن یہ کہ ہمارا آدمی آپ پکڑیں گے تو چھوڑ دیں گے، آپ کا آدمی پکڑیں گے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، رسول نے کہا منظور۔ لوگوں نے شک کیا، بڑے بڑوں نے کہا کہ آج جیسا نبوت میں شک ہوا ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ تو بدر میں بڑا ایمان آ گیا تھا نبی پر، وہاں تو خندق و خیبر میں بڑے ایماندار تھے، آج شک ہو رہا ہے۔ تو حضور جب نبی کی صلحوں پہ شک ہوا تو اگر حسن کی صلحوں پہ شک ہو تو حیرت کی کیا بات ہے، اسکول اب ٹھاٹ ہی وہی ہے۔ اب امام حسن نے جو صلح کی ہے، تاریخ طبری اور اسلام کی دوسری تاریخیں لکھتی ہیں کہ اس کا واقعہ کیا ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام کوفے میں تھے اپنے بابا کی شہادت کے وقت، کل میں نے عرض کیا، اور اہل کوفہ نے حسن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی بحیثیت 5ویں خلیفہ، علی چوتھے، حسن بحیثیت 5ویں خلیفہ کے حسن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آپ جانتے ہیں بیعت کون کرتا ہے؟ ہم کبھی بیعت نہیں کرتے، ہم کو تو جو اللہ کا رسول بتا دیا، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ہم نے مان لیا، ہمارے یہاں بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جنہوں نے بیعت کی انہوں نے دوسرا امام نہیں مانا، 5واں خلیفہ مانا۔ اور جب یہ شام میں خبر پہنچی کہ حسن کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تو لشکر لے کے امیر شام بڑھا، اور امام حسن علیہ السلام کوفے سے مدائن تشریف لائے، مدائن جہاں سلمان فارسی کا روضہ ہے، وہاں تشریف لائے، اور ادھر عراق والوں نے، مدائن والوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت، اور ادھر سے آپ کی طرف سے لشکر معاویہ کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ تو اب یہ لڑائی کس میں ہے؟ چوتھے خلیفہ اور 5ویں میں۔ توجہ فرمائیے گا میں کیا کر رہا ہوں۔ شام والے چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں، اور کوفے والے 5ویں خلیفہ کی حیثیت سے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ تو بیعتیوں میں جھگڑا ہے، وہ ادھر سے لشکر لے کے چلے، ادھر سے لشکر کیا۔ جب امیر شام کو یہ معلوم ہوا کہ ادھر سے لشکر آ رہا ہے تو اس نے 2 آدمی بھیجے، ایک نے تو لشکر والوں کو یہ خبر دی کہ امام حسن نے سرنڈر کر دیا اور معاویہ کی بیعت کر لی، تو
لشکر والے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ہم تو ان کی طرف سے لڑنے آ رہے، وہ خود ہی بیعت کیے بیٹھے. اور ایک آدمی مدائن بھیجا جس نے یہاں آ کے اعلان کیا کہ اس لشکر نے معاویہ کے ہاتھ کا بیعت کر لی. اب یہ پروپیگنڈا دیکھا آپ نے، تمام تاریخیں لکھتی ہیں، اس میں کوئی شیعہ سنی کا اختلاف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف امامت ہے، ایک طرف سیاست ہے. اس جنگی ترکیب ہے دنیا والی، اسلام میں کہاں ہے؟ قرآن جب اس کو اپروو کرتا ہے تو ایک انتشار پیدا ہو گیا. وہ بیعتی آئے، مسلح کھینچ لیا امام کا، زانوں کو خنجر مارا. آپ نے کیوں بیعت کی؟ ہم نہیں کر رہے بھائی بیعت، ہم نے کہاں بیعت کی؟ ان کا لشکر میں گئی، ان کا لشکر میں بھی نہیں، سنتا ہی نہیں کوئی. لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہٹ گئے، اچھا ہوا ہٹ گئے، ورنہ ہلڑ میں ہمیں بھی پتہ نہ چلتا کہ اسلام کیا ہے. پھر آواز ہے جے محمد نتیجہ کیا ہنگامہ ہو گیا. تو جب شام کا لشکر مدائن کے قریب آ گیا، کیونکہ جو ڈیفنس کا لشکر تھا وہ پلٹ آیا یہ سن کے کہ حسن نے بیعت، تو سادہ کاغذ معاویہ نے حسن کے پاس بھیجا، بلینک شیٹ، بلینک پیپر، کہ آپ جو شرائط لکھیں ہم صلح کو تیار. تمام تاریخیں یہی لکھی. حسن نبی کے وارث ہیں. جب اس کے باپ نے کہا ہم صلح کرنا چاہتے تو نبی نے انکار نہیں کیا. کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جب اس کا بیٹا کہہ رہا ہے ہم صلح کرنے کو تیار ہیں تو نبی کا بیٹا کیسے انکار کرے؟ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ورنہ وارث نبی نہ رہے. اب بتائیے دبا کون، شرائط کون لکھاتا ہے؟ جو ٹرمز ڈکٹیٹ کرے وہ دنیا میں جیتا ہوا کہلاتا ہے، اور جو ٹرمز ایکسپٹ کرے وہ دنیا میں ہارا ہوا کہلاتا ہے. ٹرمز امام حسن نے ڈکٹیٹ کیے. پہلی کنڈیشن کیا لکھی صلح کی امام حسن نے؟ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے بابا پر جو سب کو شک ہو رہا ہے وہ بند کیا جائے. اور اس پر معاویہ کے دستخط موجود ہیں صلح نامے پر، جس کی فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو جو برا بھلا کہا جا رہا ہے ممبروں سے وہ اسٹاپ کیا جائے، روکا جائے. معاویہ نے ایکسپٹ کیا کہ روکا جائے گا. روکا کہ نہیں روکا وہ بات نہیں کر رہا ہوں، صلح میں ایکسپٹ کیا. حسن نے لکھا لیا کہ میرے بابا کو برا بھلا کہتے ہو. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. اس وقت معاویہ کو چاہیے تھا کہ کنڈیشن بڑھواتا کہ ہمارے لوگ آپ کے باپ کو کچھ نہ کہیں گے. اگر آپ بھی لکھیے کہ آپ کے لوگ میرے باپ کو کچھ نہ کہیں گے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. ہمارے آپ کے بیچ میں صلح یک طرفہ ہوئی ہے. آپ علی کو کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم آزاد ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں، ہم آزاد ہیں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا باپ ایسا تھا ہی نہیں کنڈیشن لگا سکتا. وہ حسن کے باپ ایسے تھے کہ کنڈیشن لگائی. چلو کوئی کیسے کھول کے پی جائے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ تو جو حکومت کرے گا، جو گورنمنٹ چلائے گا، اسلامی حکومت چلائے گا، اس میں کوئی آرڈر قرآن و سیرت کے خلاف نہیں ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں. میں امور سلطنت میں دخل نہ دوں گا مگر تجھے دین میں دخل دینے کا حق نہ ہوگا. کیا کہنا صلح حسن کا؟ معاویہ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، گورنمنٹ میری، دین تمہارا. اب بھی سمجھنے میں دقت ہے کیوں کلمہ پڑھاتا. جس مال کے لیے کلمہ پڑھاتا وہ دے دیا، جس دین کے لیے کلمہ مجھے تھا وہ بچا دیا. چلو کہ ہم دین میں نہیں بولے. ہم آج تک وہ صلح پر قائم ہیں.
ہمیں کہیں کی گورنمنٹ نہیں چاہیے، ہمیں کہیں کی حکومت نہ چاہیے، سارے مسلمان حکومتیں لے لیں، دین میں دخل نہ دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے لکھ گئے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ حسن نے سلو کر لی اور اس کے بعد لکھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حقدار نہیں ہوگا۔ معاویہ will not nominate any person after him۔ دستخط موجود ہے معاویہ، توجہ فرمائیے گا۔ حسن نے یہ صلح نامہ لکھ کے بھیجا، معاویہ نے دستخط کیے، آج تک ہسٹری کے سینے پر یہ صلح نامہ لکھا ہے۔ یہ حسن نے دب کے سرا دی ہے، دبا کے سرا، توجہ چاہ رہا ہوں، گھٹنا سینے پر رکھ دیا، اپنے منہ سے قبول ہو، اپنے قلم سے دستخط کرو کہ تم دین میں اطاعت خدا کے لیے نہیں آئے، مال دنیا کے لیے آئے۔ چلو محمد محمد رقم طے ہوئی کہ جو بیت المال سے امام حسن کو سالانہ دی جایا کرے، اس کی تاریخ 50,000 درہم لکھ دی۔ یہ 50,000 درہم جو امام حسن کو ملتے تھے از روح صلح نامہ، اس میں سے ایک درہم بھی حسن نے اپنی ذات کا صرف نہیں کیا، اس کا تھا دسترخوان۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دسترخوان بچھاتے تھے اور فقراء مدینہ آ کے کھاتے تھے۔ وہ رقم تھی چونکہ حسن اپنی ذات پر صرف نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کا دسترخوان بچھاتے تھے۔ اسی وجہ سے جب معاویہ نے یہ سن کے پیغام کہلا بھیجا کہ لا خیر للاسراف، یعنی اسراف میں کوئی خیر نہیں، آپ فضول خرچی کرتے ہیں، آپ اسراف کرتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، سب کو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، یہ اسراف ہے، اسراف میں خیر نہیں ہوتی۔ اچھا، اب ہمیں فتوے کا کلو مل گیا۔ یہ جو کہتے ہیں یہ نظروں میں آپ بدعت، ہم سمجھ گئے کس نے سمجھایا۔ کرتے ہیں اتنا پیسہ کتنے پر نظر پر نیاب پر سب کرتے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اس تو حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ یہ اسراف ہے۔ جواب سنیے، امام حسن نے پرچے پر جواب دی، لا اسراف فی الخیر، یعنی خیر میں اسراف ہوتا ہی نہیں۔ ایسا جملے کا کنسٹرکشن پڑتا ہے کہ خیر میں اسراف کا کیا سوال؟ جتنا انسان خیر کرے، جتنا انسان خیرات کرے، اس میں اسراف ہے ہی نہیں، کیونکہ اسراف کہتے ہیں صرف ہو جانے کو، اور اللہ کہتا ہے کوئی ایک درہم صرف کرے گا تو میں 10 دوں گا، تو اسراف نہ ہوا۔ یہ تو بزنس ہو گئی، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاؤ، اللہ کا گناہ۔ یہ مجھے دبئی کا ریٹ نہیں معلوم ہے، لیکن میرے انڈیا میں بینک کا ریٹ 11% ہے۔ 100 روپے اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا کسی بینک میں جمع کریں تو سال بھر کے بعد 11 روپے ملتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے 1 کے 10 دوں گا، اب بینک کہتا ہے 100 کے 11 دوں گا۔ 100 کے 11 پر مسلمان کو بھروسہ ہے، اللہ کی ایک طرفہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ مسلمانوں سے کہتا ہوں کلمہ بدلو، لا الہ الا اسٹیٹ بینک، اس لیے کہ مسلمان کو فکس ڈپازٹ کا بھروسہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھروسہ نہیں۔ خدا کہتا ہے 1 کے 10 دوں گا، 100 دو گے تو 1000 دوں گا، تو کہتا ہے 100 دو گے تو 111 واپس کروں گا۔ تو 11 کا بھروسہ ہے، 1000 کا نہیں ہے، 10 ٹائمز کا نہیں ہے۔
11% ہے. توجہ فرمائی آپ نے. تو خیر میں اسراف نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کردار اہل بیت کا. ایک شخص بیٹھا کھانا کھا رہا, کھاتا جاتا تھا رکھتا جاتا, کھاتا جاتا تھا رکھتا. امام حسن نے دیکھا کہ بھائی تو پیٹ بھر کے کھا لے, اگر کسی اور کے لیے لے جانا چاہتا ہے تو میں باندھ دوں گا, لے جانا. نہیں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں نے آ کے پہلے مسجد میں نماز پڑھی تو میں نے دیکھا ایک شخص جو کی سوکھی روٹیاں, یہ میں اس کے لیے جمع کر. امام حسن نے کہا بھائی اس کے لیے نہ جمع کر, وہ میرا باپ ہے. اللہ اکبر. آپ نے ملاحظہ فرمایا, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسن کا دسترخوان صلحوں کے بعد ہی نہیں بچھا, پہلے سے تھا. یعنی امام حسن علیہ السلام ہمیشہ سے امت کو اپنے پیسے سے کھلاتے ہی آئے, دسترخوان بچھاتے ہی آئے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں تو حسن نے جو صلح کی تو دب کے صلح نہیں, صلح حسن نہ ہوتی اور آن دی ریکارڈ یہ کنڈیشنز نہ آتی تو کوئی کربلا کو سمجھ نہ پاتا. حسن کی صلح کربلا کا مقدمہ ہے. کربلا کی جنگ کس بات پر ہوئی, کاز آف ایکشن کیا تھا, یہ ریڈیوس ٹو رائٹنگ کرایا امام حسن نے, اور جو لکھا اسی پر معاویہ نے دستخط کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جب لوٹ گیا اور مدینے سے تقوی اور پرہیزگاری کی خبریں چار دام کے عالم میں پھیلنے لگی تو معاویہ نے کہا پروپیگنڈا کرو, امام حسن کے خلاف پروپیگنڈا کرو کہ یہ شادیاں بہت کرو. اتنا زبردست پروپیگنڈا ہے کہ آج ہمارے بہت سے چاہنے والے امام کے شیعان اہل بیت بھی اکثر کہتے امام حسن بہت شادیاں. اس کا ہسٹوریکل پروف کیا ہے؟ کیا میری بات پر آپ توجہ فرمائیے گا. تاریخ میں جو یہ پروپیگنڈا ہے کہ روزانہ رات کو ایک شادی کرتے تھے اور صبح کو اسے طلاق دے دیتے. کتنی عمر ہے امام حسن کی؟ ارے ایک ہی سال جوڑ لیجئے تو ایک ہی سال میں اگر ڈیلی مینج کرتے تھے ایک لڑکی سے اور صبح طلاق دیتے تھے تو 365 تو ایک سال میں ہوئی. توجہ فرما رہے آپ. اور 2 برس میں 1000 کے قریب, 4 برس میں 2000 کے قریب. تو کوشچن یہ ہے کہ اس ماحول سے آواز کیوں نہیں اٹھی کہ فرزند رسول ہم اپنی بیٹی آپ کو دے کے کیا کریں, آپ تو رات کو شادی کریں گے صبح طلاق دے دیں گے. کوئی کمپلینٹ پبلک کی ہے؟ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ پروپیگنڈا حکومت کا ہے, عوام کو شکایت نہیں ہے. سلام بھیجے اور دوسری چیز, جب دسترخوان بچھا کے کھانا کھلایا تو آپ نے لیٹر بھیجا کہ خیر میں اسراف نہ کیجیے, اور جب شادیاں کی تو کیوں نہیں کوئی کمپلین کی؟ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو سیرت رسول کے خلاف ہے, کہ آپ نبی کے نواسے ہو کے یہ کیا کر رہے ہیں. یہ پروپیگنڈا اس لیے شروع کیا گیا کہ حسن روز شادی کرتے تاکہ ایسی عورت کی تلاش تھی کہ جو جائے اور جا کے زہر دے دے. یعنی کرمنل ایویڈنس ملتی ہے کہ چونکہ لاسٹ کنڈیشن حسن نے ایسی لگا دی تھی کہ تجھے اپنے بعد کسی کو نامنیٹ کرنے کا حق نہیں آئے. توجہ فرمائی آپ نے. تو چاہتا تھا میری لائف میں ان کی ڈیتھ ہو جائے, یہ باقی نہ رہے. اب پہنچنا ممکن نہیں تھا, لہذا ان کی زوجہ کو برائب کیا اور کہلایا کہ اگر تو حسن کو زہر دے دے تو میں تیری شادی یزید کے ساتھ کر دوں. حسن کے ساتھ تو ہے تو تجھے کیا ملتا ہے؟
اور یزید کی بیوی ہوگی تو اتنی بڑی سلطنت کی رانی بن جائے گی. اور اس نے امام کو زہر دے دیا. کیا یزید کے ساتھ معاویہ نے اس کی شادی کی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے خلاف اگر کسی فائدے کے لیے کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کا وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا اور دشمنان آل محمد میں نام بھی لکھ جاتا ہے. چلو محمد والا. اب اس سے آپ ماحول کا اندازہ لگائیں. زہر شام سے آیا تھا، زہر معاویہ نے بھیجا تھا. امام حسن کی شہادت کا سبب خود معاویہ بنا تھا اور اس نے اس زہر کو اس لیے بھیجا تھا کہ امام شہید ہو جائے، اور امام حسن کو شہید کر دیا ہو گئے. جب امام حسن شہید ہو گئے بڑی نازک منزل آ گئی. خاص توجہ کا تو مدینے والوں کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ ہم آل رسول کے ساتھ آئے، شام والے معاویہ کے ساتھ. تو حسین ابن علی اپنے بھائی کا جنازہ لے کے چلے نانا کے روضے کی طرف، تو مدینے والے تیر و کمان لے کے کھڑے ہو گئے کہ ہم حسن کے جنازے کو روضہ رسول میں نہ جانے دیں گے. اور تیر لے کے کھڑے ہی نہیں ہوئے بلکہ تیر چلائے اور کچھ تیر حافظ امام حسن کے جنازے میں لگے، پیوست ہوئے. حسین نے کہا اب جنازے کو جنت البقیع کی طرف لے چلو. اس وقت جناب عباس کے قیس کا یہ عالم تھا کہ کوئی عباس کو روک نہیں سکتا تھا، مگر حسین نے کہا بھیا عباس ہمیں ابھی جنگ نہیں کرنا ہے، صبر سے کام لو اور لے جا کے ماں کے ساتھ دفن کر دیا جنت البقیع. انصاف سے بتاؤ مسلمانوں، کیا نبی کے نواسے کا جنازہ رسول کی قبر تک نہیں جا سکتا تھا؟ یہ شام والے نہیں ہیں، یہ مدینہ والے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ پوری کانسپریسی کی پورا انتظام تھا کہ اہل بیت کی مخالفت کی جائے، تو مرنے کے بعد تو مخالفت ختم ہو جاتی ہے، مگر یہاں مرنے کے بعد بھی مخالفت ختم نہیں ہوئی اور تیر چلائے گئے. امام حسن کا جنازہ جنت البقیع میں دفن ہوا. آج بھی آپ کو معلوم ہے، خدا آپ کو حج سے مشرف کرے، خدا آپ کو مدینے کی زیارت سے مشرف کرے. جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ائمہ کی قبور پر سایہ نہیں، سارے مدینے میں مرکری لائٹ لگی ہوئی ہے، لیکن جنت البقیع میں ایک پول بھی نہیں ہے، ایک بلب بھی نہیں. ساری جگہ پر کنسٹرکشن ہے، اٹیلین ٹائلز ہیں، شینڈیلز ہیں، سونے کے حروف سے مسجد نبوی میں حدیثیں لکھی ہے اور اہل بیت کا قبرستان ویران پڑا ہے. کیا اتنا بھی حق آل رسول کا امت پر نہیں ہے کہ ان کے روضوں کو گرا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، قبریں دن کی دھوپ رات کی ہو، اور کسی کو اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کسی کو کہ کوئی جائے اگر شریعت کے خلاف ہے. ہم نے شریعت کی پابندی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پاکستان کے پریزیڈنٹ صدر ایوب حج کرنے گئے تھے تو روضہ رسول کے سامنے جھک کے انہوں نے بوسہ دیا تھا اور ایک ڈنڈا نہیں پڑا تھا اس کو. میں کچھ کہہ رہا ہوں، غریب مسلمان جھکے تو ڈنڈا کھائے، اسلامک اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ جھکے تو ہمت نہیں ہے کہ کوئی ڈنڈا مارے. کیا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہے اس کے لیے فتویٰ اور ہے، اور جس کے پاس محبت ہے اس کے لیے فتویٰ اور ہے. اور حضور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ
کی جنت البقیع میں ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ممالک کا غریب مسلمان اپنے نبی کے نواسے کی قبر تک جانا چاہے تو دروازہ بند ہے، لیکن اگر ایران کا مجاہد پہنچ جائے تو پولیس ہتھیار گرا دے، ان سے نہ بولنا۔ معلوم ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کے لیے فتویٰ اور ہے، جو غریب ہے اس کے لیے فتویٰ اور۔ یہ آج آپ کے سامنے مظاہرہ ہو رہا ہے تو 1400 برس میں کتنے فتوے بدلے ہوں گے، یہی حال ہمارے ہندوستان کا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حسین ابن علی کا محرم جب قریب آتا ہے بڑے بڑے پوسٹر نکلتے ہیں ہندوستان، مسلمانوں گمراہی سے بچو، رو نہیں، گریہ نہ کرو، سوگ نہ مناؤ، اسلام میں رونا بدعت ہے، سوگ منانا بدعت ہے، قرآن پڑھو۔ اور ابھی جب آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی کا مرڈر ہوا، سارے بڑے بڑے داڑھی والے قرآن بھی پڑھ رہے تھے، رو بھی رہے، ٹی وی پر دیکھا ہوگا لوگوں نے، اور یہی نہیں طواف بھی کر رہے تھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے داڑھی والے مسلمانوں کو جھکتے بھی دیکھا، علم کے سامنے جھکے جو بت پرستی، اندرا جی کی میت کو پرنام کریں، سنت رسول۔ آپ انصاف سے بتائیے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام پیش کریں گے، دولت و طاقت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ میں بمبئی میں شرح پڑھ رہا تھا، میں نے چیلنج کیا کہ جس طرح کے پوسٹر محرم میں نکلتے ہیں اب نکلے کہ اندرا کی میت رکھی ہے، خبردار مسلمانوں اس کے سامنے جھکنا نہیں، اس پر پھول نہ چڑھانا، توجہ دہراؤ، اس پر کوئی جا کے تعزیت نہ نعرہ کرنا، دیکھو آپ میں آنسو نہ آنے پائے۔ ایک پوسٹر نکلا نہ ایک پمفلیٹ نکلا، اور جب پوچھو کیوں نہیں دیا، اچھا آپ کیا غدار کہلانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملک کا حاکم مر جائے اور اس وقت قوم کو رونے سے روکا جائے تو ملک کا غدار ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ ہندوستان کے غدار تو نہیں ہیں لیکن اسلام کے تو غدار کہتے ہیں کہ راجیو گاندھی کھڑے ہیں، پرائم منسٹر ہو گئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو سمجھتے ہیں؟ ہم سب سمجھتے ہیں، نہرو کے نواسے کی مروت ہے، محمد کے نواسے کی مروت ہے۔ ہم میں کوئی عزیز مر جاتا ہے تو ہم 40 دن تک ہوگا، 40 دن کیوں؟ شریعت سے ہے، حدیثوں سے ہے کہ 40 دن روح گھر میں پلٹ کے آتی ہے۔ اگر 40 دن تک جہاں موت واقع ہوئی ہے وہاں ہمارے خیر کرتے رہو تو 40 دن تک روح کو واپس آنے کو ملتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی روح آ جاتی ہے، اور وہ جو نور کی مخلوق ہے، ہم 40 دن اس لیے سب ادا بچھاتے ہیں کہ پنجے تن آتے ہیں، رسول اللہ آتے ہیں، بی بی سیدہ آتی ہیں، اللہ اللہ ان کی روحیں آتی ہیں، وہ اپنے نور و جسم کے ساتھ آتے ہیں۔ بس حضور شب 40 ہے، یہ مجمع آیا ہے حسین کا چہلو منانے کے لیے۔ کل دن میں بھی مجلس ہوگی، کل رات میں بھی مجلس ہوگی، پھر پرسوں سے انشاءاللہ دوسرا عرصہ شروع ہو جائے گا 21 تاریخ سے، اور علامہ علی جان کاظمی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے، اسی وقت پر آپ تشریف لائیں گے۔ آپ رو لیں اس لیے کہ جب محرم کا چاند دیکھا تھا تو دل میں حسرت تھی کہ حسین کو روئیں گے، یہاں تک کہ شب عاشور آئی، روز عاشور آیا اور اشرا تمام ہو گیا، پھر خیال تھا محرم بھر روئیں گے، سفر کا چاند نکلا، محرم بھی تمام ہو گیا، 10 دن گزرے، آج 20 دن ہو گئے، اب کربلا کے سوگوار رخصت ہو رہے، کس کا چہرو منانا ہے آپ کو؟ 72 پیاسوں کا چہرو، کن کا 40واں ہے؟ جن کے 40ویں کے دن بہن قید خانے میں تھی، بیٹا قید خانے میں تھا۔ یہ جو
آپ روایت سنتے ہیں کہ چہلم کے دن قافلہ کربلا پہنچا تھا، یہ سن 61 ہجری میں نہیں ہوگا، 10 محرم سن 61 ہجری کو حسین کی شہادت ہوئی، تو 20 صفر سن 61 ہجری کو نہیں، سن 62 ہجری میں سال بھر تک کہنے میں جب پہلا چہلم پڑا ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ ایسی جگہ ہے کہ آپ کو رونے سے کوئی روک نہیں رہا ہے، ادا خانہ کھلا ہے، خدا جزائے خیر دے انہیں جنہوں نے حسین کے رونے کے لیے بیٹھنے کا ٹھکانہ بنایا۔ آپ آئے، کسی نے آپ کو روکا نہیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ بیٹھ کے روئیں گے، کوئی آپ کو تازیانہ نہیں لگائے گا، کوئی بچوں کو تماچے نہیں لگائے گا۔ مگر جب یہ رات شام میں آئی ہے تو سیدانیہ قید خانے میں قید تھی۔ کون سا قید خانہ جس میں چراغ نہیں تھا، جس میں سایہ نہیں تھا، بیویاں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، زندانی نے آ کے کہا ایک بیوی قید خانے کے باہر نکل گئی ہے، آپ انہیں سمجھا دیجئے، جدید سنے گا تو مجھے صدا دے گا۔ امام نے کہا مجھے لے چل۔ امام باہر آئے، دیکھا ایک بیوی سیاہ چادر میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، کہا بی بی آپ یہاں نہ روئیے، چلی جائیے۔ زندانی کو شکوا ہے، کہا سید سجاد میں کیسے چلی جاؤں، میری بیٹیاں قید خانے میں ہیں، جب وہ حسین کو روتی ہے کڑپ کے قبر سے چلی آتی ہوں۔ کون ہے؟ شادی جناب سیدہ آزادارو فاطمہ مسلسل رو رہی ہے، آپ کی اس مجلس میں بھی موجود ہے، ایک رومال سفید ہاتھ میں ہے اور رونے والوں کے لیے دعا کرتی ہے خدا رحمت نازل کرے۔ اور یہ تو ادا خانہ ہی بی بی فاطمہ زہرا کے نام پر ہے، ادا خانہ زہرا ہے، اس لیے کہ زہرا کو بڑا عرص ہے اپنے بیٹے پر رونے والوں سے۔ دعا فرماتی ہے معبود رحمت نازل کر ان آوازوں پر جو میرے حسین کے غم میں بلند ہو رہی ہے۔ آزادارو یہ قافلہ شام سے چلا، سال بھر کے بعد راستے میں جناب زینب نے فرمایا سید سجاد بشیر سے کہو مدینے جاتے ہوئے ہمیں کربلا سے لے چلے، مجھے بھیا سے کچھ بات کہنا ہے۔ قافلہ کربلا پہنچا، بشیر کہتا ہے میں آگے آگے جا رہا تھا، جب میں زمین کربلا پر پہنچا تو گھوڑے سے اتر گیا، آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک ضعیف العمر جس کی داڑھی سفید، جس کی کمر جھکی ہوئی، جس کے ہاتھوں میں راسا، وہ بیٹھا ہوا قبر حسین پر رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا۔ میں قریب پہنچا، میں نے کہا بزرگ قبر حسین سے ہٹ جا، قبر حسین چھوڑ دیجیے، تو کہتے وہ بٹھا کمان سے تیر ہو گیا، تم کون ہے جو مجھے راہ دلائے؟ مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، تجھے نہیں مارا، میں جابر بن عبداللہ انصاری نابینا ہو چکے، نابینا ہو چکے، کسی کی مجالے جو مجھے حسین کی قبر سے اٹھائے، تجھے نہیں مارا، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا، رسول اللہ نے مجھے حکم دیا تھا جاوے تو خوش قسمت ہے، تیری عمر طولانی ہوگی، میرا حسین تیری زندگی میں شہید کیا جائے گا، اے جابر میری طرف سے زیارت کو لے جا،
میں رسول اللہ کی نیابت میں زیارت کے لیے آیا ہوں. لوگ کہتے یہ لوگ کربلا کیوں جاتے ہیں؟ ہم جاتے نہیں ہیں، رسول اللہ بھیجتے ہیں. چلو صحابی پیغمبر بشیر کہتا میں سامنے رکھا، میں نے سر جھکایا، سلام کیا. کہ صحابی پیغمبر کوئی حکم نہیں ہے حاکم کا، میں منع نہیں کر رہا ہوں حضور، لیکن میں نے تو اس لیے عرض کیا کہ سیدانیاں آ رہی ہیں، بہنیں آ رہی ہیں، بی بی زینب آ رہی ہیں، بی بی ام کلثوم آ رہی ہے. تو بشیر سے روایت ہے ایک مرتبہ پھر بگڑ گیا بزرگ صاحب، تیرے ساتھ زینب میرے ساتھ ام کلثوم کیسے ممکن ہے؟ حضور میرے ساتھ نہیں ہے، علی ابن الحسین کے ساتھ، سید سجاد ساتھ ہے. علی آئے ہیں کہاں؟ اٹھاؤ مجھے، اٹھاؤ. سہارا دے کے اٹھایا کہ مجھے علی کی خدمت میں لے چلو. لوگوں نے کہا صاحب یہ پیغمبر سامنے سید سجاد ہے، سامنے زین العابدین ہے، سامنے علی ابن الحسین ہے. کہا آقا سنیے، میں پہلے سلام نہیں کروں گا، میں پہلے سلام نہیں کر سکتا. آپ کو کہا کہ آپ کے جب نے مجھ سے کہا تھا جابر تجھے میرا چوتھا نائب ملے گا، پہلے میرا سلام کرنا. لہذا اپنے دادا رسول اللہ کا سلام لیجیے. یہ سننا تھا سید سجاد نے نعرہ مارا، مدینے کا رخ کیا نانا. ارے آپ نے مجھے سلام کہلا بھیجا، اے نانا آپ کی امت میں لا کے سلام نہ سکتا. بس زیادہ ہو 1 یا 2 منٹ میں مجلس تمام ہے. ہم اور 72 کا پرسہ دینا ہے. 72 شہیدوں کا چہلمائے ناطے بٹھائے گئے، محملوں سے سیلانیاں اتری. جناب زینب نے کہا سید سجاد آگے آؤ، بتاؤ میرے بھائی کی قبر کون ہے؟ سید سجاد پہنچے، پھوپھی اماں یہ بابا کی قبر ہے. زینب نے قبر پر گرا دیا، بھیا بھیا اٹھو زینب آئی ہے. زمین اور آسمان سے رونے کا شور بلند تھا. ادادار و تاریخ کہتی ہے جب زینب ناحا پڑ رہی تھی، زمین کربلا ہل رہی تھی، فرماتی ہے بھیا زینب کوہے ہو آئی، بھیا زینب شام ہو آئی، بھیا مجھے دربار میں لے گئے، بھیا میں نے بددعا نہیں کی. بھیا جو قافلہ بہت لے گئی تھی وہ واپس لے آئی، مگر بھیا تمہاری سکینہ نہیں آئی. بھیا سکینہ کا خیال رکھنا، زینب مدینے جا رہی ہے. اہل بیت بیٹھے ہوئے قبروں پر گریہ ہو رہا ہے. سنو مجلس تمام ہے. ایک مرتبہ بی بی زینب اٹھی اور سید سجاد، سید سجاد عباس کو کہاں دفن کیا؟ پھوپھی اماں آئیے، اب یہ سنبھال لیجیے، علی کی بیٹی علی کے شیر کی قبر بجا رہی ہے. اور آپ کے کنارے پہنچی، آواز دی عباس